روزے دار کے لیے دوہری فرحت و مسرت اور دیدار الہی۔ روزے سے جو فوائد حاصل ہونے والے ہیں اور اس کے جو ثمرات ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی اس کو نصیب ہوگا۔ پیچھے جو حدیث بیان ہوئی اس میں ہے کہ للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو ایک خوشی اسے افطار کی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک فرحت اسے اپنے پروردگار سے ملاقات کے موقع پر ملتی ہے۔ دیدار الہی روزہ داروں کا مقدر اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے، غور فرمائیے۔ اسی طرح مہمان خصوصی ہم اپنی اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جب حکومت کا کوئی خصوصی مہمان ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے تو اسے خصوصی مقام یعنی VIP لاؤنج میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کا ایئرپورٹ میں داخلہ اور خروج بھی خاص راستے یعنی VIP گیٹ سے ہوتا ہے، جہاں سے عام مسافرین کا گزر ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی قیامت کے دن روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے مہمانان خصوصی ہونے کا شرف و اعزاز حاصل ہوگا، اور جس مخصوص دروازے سے یہ ضیوف الرحمن یا مہمانان الہی جنت میں داخل ہوں گے، وہاں سے کسی دوسرے کا گزر ممکن نہیں ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی اور مسند احمد میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم یقال این الصائمون فیقومون لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد۔ جنت میں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے سوا اس دروازے سے دوسرا کوئی داخل نہیں ہونے پائے گا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ اٹھیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوسرا کوئی وہاں سے داخل نہ ہو سکے گا، اور جب وہ وہاں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اس سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحیحین میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخل منہ الا الصائمون۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ہی ایک کا نام الریان ہے، جن میں سے ایک کا نام الریان ہے، جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ روزہ داروں کے لیے خصوصی دروازہ VIP گیٹ اور مقام صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنت کے دروازوں کے بارے میں ہی بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جو قدر طویل و تفصیلی ہے، اور اس میں جنت کے دروازوں کے نام بھی بتائے گئے ہیں، مثلا باب الصدقہ، باب الصلاح، باب الجہاد اور باب الریان، جو کہ روزہ داروں کے ساتھ خاص ہے۔ اس حدیث کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مختلف اعمال پر مختلف دروازوں سے بلائے جانے کا ذکر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا بندہ جنت میں داخل تو ظاہر ہے کہ ایک دروازے سے ہی ہوگا، لیکن فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، کیا کوئی ایسا خوش نصیب و سعادت مند بھی ہوگا جسے جنت کے سبھی دروازوں سے بلایا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ارجو ان تکون منہم، اور اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سوال کیا آیا
کیا کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ہاں، ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ عظمت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیگر بے شمار فضائل و مناقب کے علاوہ یہی مقام و مرتبہ کیا کم ہے کہ صحیحین میں مذکور اس ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے ان کے استقبال کے لیے باب الریان تو کیا جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے جائیں گے۔ اگر کسی کی ایمان صدیق اور عظمت صدیق کے سلسلے میں تشفی نہ ہو اور وہ شک و شبہ میں مبتلا رہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرے اور زبان درازی کرے، تو پھر اس کی شومی قسمت اور بدنصیبی، بلکہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ یعنی جو آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر شان کو سننے اور سمجھنے جاننے کے باوجود بھی اگر آپ کی صدیقیت پر اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، اس پر اعتراض کرے، شک کرے، شبہ کرے، تو پھر سمجھ جائیں یہ بہت ہی بڑا بدنصیب ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے، اس کا مقام کتنا اونچا ہے۔ دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اونچا مقام بتایا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا اونچا مقام بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کی تکریم اور ان کی عزت کرنے کی توفیق دے، ان کی شان میں گستاخی سے اللہ تعالیٰ ہم جمی مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور مولا کریم جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کو سن کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔